بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، پچھلے ہفتے میں ہم نے نہم کلاس کی اسلامیات میں سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 الدرس الاول جیم مکمل کیا تھا۔ عزیز طلباء، اسی سورہ انفال کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم الدرس الثانی کا آغاز کریں گے۔ الدرس الثانی الف۔ آپ لوگ یہ جان چکے ہیں کہ جو قرآنی آیات والا حصہ ہے اس میں ہمارے کرنے والے کام ایک تو آیات کا ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مختصر سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات یاد کرنے ہوتے ہیں، اور الکلمات والتراکیب کے الفاظ معانی آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ آیات کا مفہوم بھی سمجھنا ہوتا ہے۔ الدرس الثانی الف کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے کتاب کھولیں گے۔ عزیز طلباء، الدرس الثانی الف سورہ انفال آیت نمبر 29 سے ہم شروع کریں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 33 تک پڑھیں گے۔ برکت کے لیے ہم ان آیات کی سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ کریں گے، اور ان آیات میں جو سوالات جوابات ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے، اور ان کی تفہیم ہوگی۔ اب ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 29 دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو یا تم اللہ سے ڈر جاؤ، یجعل لکم فرقانا، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرق کرنے والی چیز، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے فضل والی ذات ہے۔ اس آیت میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ پاک تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، تقوی کہتے ہیں یعنی کوئی کام اور کلام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اس کا عام طور پر معنی پرہیزگاری کیا جاتا ہے، اور
گناہوں سے بچنا، اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ گناہوں سے وہی شخص بچتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 3 انعامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ پہلا انعام یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فیصلہ کرنے والی چیز پیدا کر دے گا، فرقانہ، امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو اللہ دوسروں سے ممتاز کر دے گا۔ فیصلہ کرنے والی چیز سے کیا مراد ہے؟ اس سے اللہ کی مدد ہے کہ جس سے اللہ مومنوں کو عزت دے گا اور کافروں کو اللہ ذلیل کرے گا۔ یہ ہے امر فارق۔ متقی شخص کو اللہ امر فارق عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ 3 انعامات ہیں تقویٰ کے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ کی ذات بڑے فضل والی ہے۔ آگے ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ يَمْكُرُ، اور جب وہ تدبیریں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، بِكَ الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو شہر سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، ادھر وہ چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ادھر اللہ کی ذات تدبیر کر رہی تھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ عزیز طلباء، اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک میٹنگ رکھی کہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ دن بدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے، اب انہوں نے مشورہ کیا، ایک میٹنگ بلائی جس کے اندر بڑے بڑے مشرکین کے سردار تھے کہ کیسے اس کام کو روکا جا سکے۔ اس میٹنگ کے اندر شیطان بھی ایک بوڑھے کی شکل میں، شیخ نجدی کی صورت میں یہاں پہنچ گیا۔ اب 3 قسم کے مشوروں کا یہاں ذکر اللہ نے کیا ہے۔ لیثبتو کا، کہ تم کو قید کر دیں، ایک قید کرنے کا مشورہ تھا، اور یہ مشورہ دیا تھا مشرکین کے ایک سردار ابو البختری بن حشام نے، قید کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ او یقتلو کا، یا آپ کو قتل کر دیں، یہ قتل کرنے کا مشورہ ابو جہل نے دیا تھا۔ او یخرجو کا، یا آپ کو شہر سے نکال دیں، یہ ہشام بن عمر نے یہ مشورہ دیا تھا، جلاوطن کرنے کا، شہر سے نکالنے کا۔ تو اس میں باقی سب کے مشوروں کو شیطان نے، جو شیخ نجدی کی صورت میں تھا، رد کر دیا۔ ابو جہل کے مشورے کو، جو قتل والا مشورہ تھا، اس کو شیطان نے پسند کیا اور کہا کہ اس نوجوان نے اچھا مشورہ دیا ہے، اور اسی مشورے کی صورت میں پھر یہ فیصلہ طے پایا کہ ہر خاندان سے ایک ایک نوجوان لیا جائے، اور یوں 100 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا گیا، اور اللہ رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو چھوڑنے کا حکم نازل فرما دیا، اور یہ لوگ اسی طرح انتظار میں رہے، اور اللہ پاک ان کی آنکھوں کے سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر لے گئے۔ تو اس لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے، دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ مشرکین نے میٹنگ کی تھی، تو اس میں یہ انہوں نے طے کیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ ادھر یہ تدبیریں کر رہے تھے اور ادھر اللہ کی ذات تدبیریں کر رہی تھی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تدبیریں بہت بہترین ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی تدبیر نہیں آ سکتی۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ان پر آیاتنا، ہماری آیات کی، قالو، وہ کہتے، قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، ہم بھی اس جیسا کہہ دیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں۔
حکایتیں۔ مشرکین کے اندر ایک شخص تھا نضر بن حارث، یہ بڑا ذہین تھا، بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ تو یہ کہتا تھا کہ اس قرآن میں کیا ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگر میں بھی چاہوں تو میں بھی اس طرح کا جو ہے وہ کلام بنا سکتا ہوں۔ تو اس پر اس نے یہ ایک بد دعا بھی کی تھی کہ اگر واقعتاً یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ حق اور سچ ہے تو اے اللہ ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر برسا دے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر اس نضر بن حارث کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، ابو جہل بھی غزوہ بدر کے اندر مارا گیا، اور مشرکین کے کئی سردار بڑے بڑے اسی غزوہ کے اندر مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا، اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کروایا۔ تو یہی فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اس کلام کو، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں، یہ تو کیا ہے، پچھلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا، اگر یہ کتاب هو الحق من عندک، آپ کی طرف سے برحق ہے، سچ ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو نازل کر ہمارے لیے آسمانوں سے پتھر، تو ہمارے لیے آسمانوں سے پتھر برسا دے، اوِ ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب ہمیں دے دے۔ یہ مشرکین نے یہ عذاب مانگا کہ قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے تھے مشرکین، اور یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعتاً حق اور سچ ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ کلام جو ہے یہ تو جیسے شاعر کا کلام ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اس لیے کہتے تھے کہ اگر یہ واقعتاً آپ کی طرف سے حق اور سچ ہے تو پھر ہمارے لیے آسمانوں سے پتھر برسا دیجیے۔ فرمایا وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم، اور آپ ان میں موجود ہوں، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، معذبہم، ان کو عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے عذاب مانگا، اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، اور عذاب نہ بھیجنے کی دو وجوہات اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں موجود ہونا، اور یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی نبی ہوتا ہے تو وہ قوم اگر عذاب کی مستحق بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتے نبی کے وجود کی برکت سے۔ تو اس لیے ایک تو ان پر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ کسی قوم کے اندر کچھ استغفار کرنے والے موجود ہوں تو ان استغفار کرنے والوں کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب سے اس قوم کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ دو وجوہات کی بنیاد پر ان پر عذاب نہیں آیا تھا۔ عزیز طلباء، آج ہم نے آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک پڑھا ہے، اور اس سے متعلقہ آپ دیکھ لیں، یہ سوالات جوابات بھی آج کے ہیں۔ اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان کیے گئے، 3 انعامات آپ نے عزیز طلباء پڑھے ہیں، وہ انعامات آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ دارالندوہ میں مشرکین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میٹنگ کی، اور اس میں یہ طے پایا، یہ مشورہ کیا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نہ نازل فرمایا؟ 2 وجوہات جو آپ نے پڑھی ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان پر عذاب نہیں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور استغفار کرنے والے لوگوں کا موجود ہونا۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی آپ سے کیا جا سکتا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو تقویٰ جو ہے وہ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، پرہیزگاری اختیار کرنے کو، اللہ کا خوف اور ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال ہو سکتا ہے اساطیر الاولین سے کیا مراد ہے؟ اساطیر الاولین سے کیا مراد ہے؟ آپ نے پیچھے پڑھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ مشرکین
یہ قرآن پر اعتراض کرتے ہوئے اس کو اللہ کا کلام نہ مانتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اس میں تو قوموں کے واقعات ہیں، تو یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا سبق ہے، یہ اپنے آیات کا ترجمہ بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات جوابات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔